خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں۔ مشرق وسطیٰ میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے نا، ابراہیمی معاہدات، اس کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں جو اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، معاہدوں کی تفصیلات بتاتے ہیں، علاقائی اور عالمی اثرات، اور پاکستان جیسے ملکوں کا رد عمل کیا رہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک، اور مقصد یہی ہے کہ ان سب ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں نا وہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو پیچیدہ سی صورتحال ہے، یہ معاہدے کیوں اہم ہیں، ان کے پیچھے کیا چل رہا تھا، اور اب تک ہوا کیا ہے، یہ سب ذرا جلدی سے سمجھ آ جائے۔ جی تو شروع کرتے ہیں بنیادی سوال سے کہ آخر یہ ابراہیمی معاہدات ہیں کیا چیز؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ تو دیکھیں، یہ بنیادی طور پر 2020 میں ہوئے تھے۔ امریکہ نے ثالثی کی اور اسرائیل کے تعلقات وہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے ساتھ معمول پر لائے گئے۔ اچھا۔ اور یہ نام ابراہیمی اس لیے کیونکہ یہودیت اور اسلام دونوں مذاہب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں نا، تو اس نام سے ایک طرح سے امن اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا پیغام دینے کی کوشش تھی۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ہے نا؟ کیونکہ دہائیوں سے تو یہی سنتے آئے تھے کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مصر اور اردن سے تو پہلے معاہدے تھے، مگر یہ تو ایک بالکل نئی چیز تھی۔ جی ہاں، بالکل نئی لہر تھی۔ آخر ایسا کیا بدلا کہ یہ ممالک، خاص طور پر خلیجی ممالک، اس پر راضی ہو گئے؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ دیکھیں، کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ فلسطینی امن عمل وہ تو ایک طرح سے رکا ہوا تھا۔ صحیح۔ دوسرا، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران کا جو خطرہ ہے اس پر مشترکہ خدشات تو تھے ہی، لیکن شاید اس سے بھی اہم کچھ عملی مسائل تھے، جیسے پانی کی کمی ہے، زراعت کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت۔ اوہ اچھا، یہ پہلو اہم ہے۔ جی، تو ان عملی ضروریاتوں نے بھی ان کو قریب لانے میں کردار ادا کیا۔ پھر ظاہر ہے اقتصادی مواقع کی تلاش تھی، اور کچھ اسلامی گروہوں کے خلاف بھی ان کا موقف ایک جیسا تھا۔ اور یہ بھی تو سنا ہے کہ کچھ نہ کچھ رابطے تو پہلے سے چل رہے تھے، خفیہ طور پر۔ جی بالکل، کچھ خفیہ تعلقات کی بات تو ہوتی رہی ہے۔ تو یہ سب مل جل کر اس نہج پر پہنچا۔ اچھا، تو یہ معاہدے ہوئے کیسے؟ مطلب کیا ہر ملک کے لیے کوئی خاص ڈیل تھی؟ ہاں، ہر ایک کی کہانی تھوڑی الگ ہے۔ جیسے متحدہ عرب امارات، ان کے لیے اسرائیل نے یہ کیا کہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو ضم کرنے کا جو منصوبہ تھا نا، اسے فی الحال روک دیا۔ اور ساتھ ہی امریکہ نے انہیں وہ جدید F-35 طیارے دینے کی بات کی، جو فوجی لحاظ سے کافی اہم چیز ہے۔ ٹھیک۔ بحرین نے تو فوراً ہی UAE کے بعد قدم اٹھا لیا۔ مراکش کا معاملہ دلچسپ ہے۔ وہاں امریکہ نے بدلے میں مغربی صحارا پر مراکش کی خود مختاری تسلیم کر لی۔ اچھا، تو یہ لین دین کا معاملہ تھا؟ جی، کافی حد تک۔ اور سوڈان، اسے امریکہ نے دہشت گردی کی وہ جو فہرست تھی اس سے نکالا، اور کچھ مالی مدد کا وعدہ کیا، اگرچہ وہاں پھر اندرونی مسائل کی وجہ سے وہ تعلقات پوری طرح ابھی تک معمول پر نہیں آ سکے۔ تو کیا یہ سلسلہ بس یہیں تک ہے، یا اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں؟ قیاس آرائیاں تو ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ شام میں اگر حکومت بدلتی ہے تو شاید بات بنے۔ سعودی عرب کے ساتھ تو بات چیت چل رہی تھی، لیکن پھر وہ اکتوبر 2023 کی جنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے فلسطینی ریاست کا کوئی واضح راستہ نکلے۔ اور کچھ لبنان کا بھی ذکر آتا ہے حالیہ رپورٹس میں۔ ٹھیک ہے، تو معاہدے ہو گئے۔ اب اصل بات، زمین پر کیا فرق پڑا؟ مطلب کچھ ٹھوس فائدے ہوئے یا نقصانات؟ فائدے تو نظر آتے ہیں۔ تجارت، خاص طور پر اسرائیل اور UAE کے درمیان، وہ تو بہت بڑی ہے۔ ایک رپورٹ میں تھا کہ دبئی تیل اویو روٹ پر روزانہ درجنوں فلائٹس چلنے لگی، جو پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ واہ۔ سیکیورٹی میں تعاون بڑھا ہے، ثقافتی تبادلے بھی ہوئے ہیں، اسرائیلی سیاح بہت آئے ہیں ان ملکوں میں۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی تو ہوگا نا، کوئی منفی پہلو؟ بالکل۔ سب سے بڑا منفی پہلو جو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ فلسطینی مسئلہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ ہاں، یہ تو ایک عام تاثر ہے۔ جی، اور عرب عوام میں، خاص طور پر یہ جو غزہ کی حالیہ جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد تو ان معاہدوں کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے، عوامی حمایت کم ہوئی ہے۔ تو کیا یہ صرف حکومتوں کے معاہدے ہیں، عوام ساتھ نہیں؟ تنقید تو یہی ہوتی ہے کہ یہ حقیقی امن نہیں، بلکہ حکومتوں کے اپنے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات ہیں۔ کچھ منصوبے بھی تھے، جیسے وہ ابراہم فنڈ، اس میں تو کبھی پیسہ ہی نہیں آیا،
اور اردن والا سولر پاور پلانٹ وہ بھی غزہ جنگ کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے تو اسرائیل سے تعلقات ہیں نہیں، اور ہم تو ہمیشہ سے فلسطینی کاز کے حامی رہے ہیں۔ جی، پاکستان کا سرکاری موقف بالکل واضح ہے۔ جب تک 1967 والی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو، تب تک اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے۔ پاکستان نے تو اقوام متحدہ کی وہ تقسیم فلسطین کی قرارداد کی بھی مخالفت کی تھی۔ اگرچہ کبھی کبھی ماضی میں کچھ خفیہ رابطوں کی افواہیں بھی آتی ہیں، جیسے ISI اور موساد کے بیچ افغان جنگ کے زمانے میں، لیکن دوسری طرف تناؤ بھی رہا ہے۔ وہ جو پاکستانی ایٹمی پروگرام پر حملے کا اسرائیلی منصوبہ تھا مبینہ طور پر۔ جی، وہ تاریخ بھی ہے، اور پاکستانی پاسپورٹ پر تو آج بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں۔ صحیح۔ اور ابراہیمی معاہدات کے بعد پاکستان پر بھی دباؤ کی باتیں ہوئیں کہ آپ بھی تعلقات قائم کریں، امریکہ کی طرف سے بھی، دوسروں کی طرف سے بھی، لیکن حکومت نے انکار کیا، اور اب غزہ جنگ کے بعد تو یہاں مخالفت اور زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ معاہدے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی تبدیلی تو لائے ہیں، پرانے دشمن کچھ معاملات میں قریب آئے ہیں۔ جی، تبدیلی تو ہے، لیکن تصویر بہت پیچیدہ ہے۔ فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہوا، عوامی رائے کا دباؤ ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو یہ معاہدے ایک حقیقت تو بن گئے ہیں، لیکن یہ کتنے پائیدار ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، یہ کہنا ابھی مشکل ہے۔ ٹھیک، اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اتنی پیچیدہ تاریخ ہے، نئے مفادات ابھر رہے ہیں، باہر سے دباؤ ہے، اور فلسطین کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، تو ان سب کے بیچ تعلقات معمول پر لانے کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ آنے والے وقت میں خطے کے استحکام پر اور خود ان ملکوں کی اندرونی سیاست پر کیا ایسے اثرات ڈال سکتی ہیں جن کا ہم نے ابھی اندازہ بھی نہیں لگایا؟